الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس یہاں پہ مکمل ہوا تھا 7ویں پارے کے شروع پر کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کفار مکہ نے بہت زیادہ پریشان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کچھ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین حبشہ کی ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے۔ کفار مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بہت سے تحفے تحائف بھیج کر جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کے لیے تحفے بھیجے اور ساتھ یہ پیغام بھیجا کہ یہ ہم سے ہمارے بندے جو آپ کے پاس آئے ہیں ان کو واپس لوٹا دیا جائے۔ چنانچہ شاہ حبشہ کے پاس جب ان کے تحفے تحائف اور بندے پہنچے تو انہوں نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا ان لوگوں سے جھگڑا کیا ہے اور یہ تمہیں واپس لینے آئے ہیں تو مسئلہ کیا ہے۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے انہوں نے تقریر کی، سورہ مریم کی تلاوت کی، لمبا واقعہ ہے۔ تو شاہ حبشہ نے ان کو کفار مکہ کے تحفے بھی واپس بھیج دیے اور ان حضرات کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس نے کچھ اپنے بندوں کو بھیجا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات جا کے براہ راست سنیں اور آ کر ان کو خبر دیں۔ چنانچہ وہ لوگ گئے، حضور علیہ السلام نے ان کو سورہ یاسین سنائی اور سورہ یاسین سن کے وہ سارے لوگ زار و قطار رونے لگ گئے اور واپس آ کے شاہ حبشہ نجاشی کو جب یہ بتایا تو وہ بھی ایمان لے آیا۔ یہ جو وفد آیا تھا یہ بھی ایمان لے آیا تھا اور شاہ حبشہ بھی اس موقع پر ایمان لے آیا اور ایمان کے حالت میں ہی اس کی وفات بھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ تو اس کا تذکرہ تھا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں میں سے کچھ ایسے ہیں، یہ چونکہ شاہ حبشہ عیسائی تھا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ یہ ایسے ہیں کہ جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں، قرآن پاک کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں کہ یہ حق ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ ہمیں بھی گواہوں میں شمار کر لیجئے۔ اور ہم ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں نیک لوگوں میں، صالح لوگوں میں شمار فرما لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کے بدلے میں ان کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کی نعمتوں کی جگہ ہے۔ اور اگر کوئی کفر کرے گا اور اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا تو اللہ کے عذاب کی جگہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اگلے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو۔ جس طرح حرام چیز کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے، ایسے ہی حلال چیز کو حرام اعتقاد کر لینا یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور جو اللہ تعالیٰ کا حلال پاکیزہ رزق ہے اس کو استعمال کرو۔ آگے اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بیان کیا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو تمہاری لغو قسمیں ہیں۔ لغو قسموں کا مطلب یہ ہے جو بندہ ویسے ہی تکیہ کلام کے طور پر قسم سے کہتا رہتا ہے، تو ایسی لغو قسم، یا بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ جو بندے نے ماضی کے کسی کام پر قسم کھائی ہو سچ سمجھتے ہوئے کہ میں صحیح قسم کھا رہا ہوں، حقیقت میں وہ جھوٹا تھا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، اس کے خیال میں تھا کہ یہ کام ایسا ہو گیا تو اس نے قسم کھا کے یہ کہہ دیا کہ ایسا کام ہو گیا حالانکہ ویسا ہوا نہیں تھا، تو اس کو بھی اس پر اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ فرماتے ہیں جن قسموں کو تم پکا گرا باندھ لیتے ہو، یعنی جان بوجھ کر تم کوئی جھوٹی قسم کھاتے ہو، تو اس میں بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے کہ ماضی کے کسی کام پر جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھانا، اس پہ کفارہ نہیں ہے، البتہ اس پہ توبہ اور استغفار ہے، اور آئندہ کی مستقبل میں کچھ قسم کھا لی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر اس کو کر لیا، تو یہ آئندہ کی جو مستقبل کی جو قسم ہے وہ اگر توڑ دی ہے تو اس پر کفارہ بھی ہے اور استغفار بھی ہے۔ کفارہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں،
جو درمیانے درجے کا تم خود کھاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنا دیں یا غلام آزاد کر دیں۔ جو اتنا نہیں کر سکتا، کھانا نہیں کھلا سکتا 10 مسکینوں کو، کپڑے نہیں پہنا سکتا، فقیر آدمی ہے، تو پھر وہ 3 روزے رکھ لے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو قسم اگر کوئی اللہ کے نام کی کھائی ہے تو اس کی کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ اس کو پورا کرے، لیکن اگر خدا نخواستہ قسم کو توڑ بیٹھا ہے تو پھر اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ یہ عام قسم کے بارے میں ہے جو جائز تھی، لیکن اگر کسی ناجائز کام کے، کسی فرض کام کے نہ کرنے کی اس نے قسم کھا لی، مثال کے طور پہ اس کے ذمہ فرض تھا وہ کام، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے، اور اس نے قسم کھا لی کہ میں نہیں کروں گا، تو اس قسم کا توڑنا ضروری ہے، اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جس کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے وہ کام کرنا افضل اور بہتر ہے، وہ فلاں بندے کو میں کبھی اب نہیں دوں گا، فلاں بندے کی مدد نہیں کروں گا، تو اس بندے کی مدد کرنا اس پہ فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر مدد کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، تو ایسے موقع پر بھی قسم کا توڑ دینا بہتر اور افضل ہے کہ قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے۔ اس کے بعد والی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوے کی حرمت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آج جیسے شروع میں بھی عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شراب میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس میں نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ پھر سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، گویا نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا، تو اصل جو لوگ تھے وہ یہ سمجھ گئے، کچھ لوگ تو یہ سمجھ گئے کہ ایسی ناپاک چیز ہے جس کی وجہ سے نماز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لہذا اس چیز کو ہی چھوڑ دینا چاہیے، تو بہت سے لوگوں نے تو شراب کو اسی موقع پر چھوڑ دیا تھا، اور اس آیت مبارکہ کے اندر اس کی پکی حرمت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے رجس من عمل شیطان، یہ ناپاک ہے اور شیطانی کاموں میں سے ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، لہذا تم اس سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب کی حرمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوے کی حرمت بھی بیان فرمائی، اور بتوں کے نام پہ جو جگہ متعین کی ہوتی تھی کہ اس جگہ پہ جانور بتوں کے نام پہ ذبح کیے جاتے تھے، ان کو انصاب کہتے ہیں، اس کی حرمت بھی بیان فرما دی۔ اور ازلام کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ قرآن اندازی کرتے تھے تیر نکال کر، تو اس کی 2 صورتیں تھیں، ایک تو پہلے بات عرض کر دی تھی کہ 6-7 بندے، کچھ بندے مل کر مشترکہ پیسے برابر ڈال کر ایک جانور خریدتے تھے، اس کا گوشت بناتے تھے، اور گوشت پھر مختلف تھیلوں میں ڈال کر کسی میں کم، کسی میں زیادہ اور کسی میں بالکل بھی نہیں ڈالتے تھے، اور پھر تیر نکالتے تھے، تو جس کے نام کا جو تیر نکل آتا تھا اس کو وہ تھیلا مل جاتا تھا۔ اب وہ اس تھیلے کے اندر گوشت ہو یا نہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، یہ اس کی تقسیم میں آ گیا، تو یہ بھی جوے ہی کی ایک قسم ہے، اس لیے اس کو بھی منع کیا۔ اور ایک ازلام کی صورت یہ تھی کہ کوئی سفر کرنا ہے تو سفر کرنے سے پہلے یا کوئی اور عمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے وہ تیروں کو ہلا کر نکالتے تھے۔ بعض تیروں کے اوپر لکھا ہوا تھا نام، بعضوں پہ لکھا ہوتا تھا لا، یعنی کسی بھی تیر پہ لکھا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اور کسی پہ تھا کہ نہیں ٹھیک، تو اب وہ اگر وہ تیر نکلا تھا جس میں ہے کہ ٹھیک ہے تو وہ کام کر لیتے تھے، اور اگر ایسا تیر نکلتا جس پہ لکھا ہوتا تھا کہ نہ کرو تو وہ پھر کام نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح کی قرآن داری اور اس طرح کی فال نکالنے سے بھی منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے کہ تم میں آپس میں عداوت اور بغض ڈال دے شراب اور جوے کی وجہ سے۔ جب شراب پیتا ہے اور جوا کھیلتا ہے تو ظاہر ہے کہ جن کے ساتھ کھیلے گا ان سے دشمنی بھی ہوگی اور ان میں آپس میں نفرتیں بھی پیدا ہوں گی، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ذکر اور نماز سے تمہیں روک دے۔ البتہ یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ یہ تو اب حرمت آئی ہے، لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے اس کو استعمال کر لیا، شراب پی لی، جوا کھیلا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جن لوگوں سے یہ عمل ہو گیا ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، ان سے اگر پہلے جو ہو چکا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت اور پکڑ نہیں آئے گی، جبکہ یہ بعد میں اس نافرمانی سے بچتے رہیں اور ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی گزارتے رہیں، تو اگر بعد میں اس سے بچتے رہیں گے تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس پر گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس وقت تو وہ حرام ہی نہیں تھا۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ اصل میں تو حج کا سفر جب کرتے تھے، اور یہ علاقہ جو تھا عرب کا علاقہ، سعودیہ کا خاص طور پہ، یہ ویسے صحرائی علاقہ زیادہ ہے، اور اس علاقے کے اندر شکار کا مل جانا یہ ایک بہت بڑی غنیمت سمجھی جاتی تھی، تو حج کا سفر کرتے ہوئے حاجی کو احرام کی حالت کے اندر شکار کرنے سے منع کیا گیا۔ تو اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے کچھ شکار بھیج کر،
جو اتنے تمہارے قریب آ جائیں گے کہ تم نیزے سے ان کا شکار کر سکتے ہو، گویا تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہوں گے۔ تو یہ تمہاری آزمائش ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے ان کا شکار کر لیتے ہو، یا اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اس شکار کو چھوڑ دیتے ہو۔ ساتھ ہی یہ حکم بیان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو، اور اگر کسی نے شکار کر لیا تو جو جانور شکار کیا ہے اس جانور کے قیمت کے برابر اتنا جانور، حلال جانور اگر کیا ہے تو اتنا جانور اس تقریباً اس سے ملتا جلتا حرم شریف میں بھیجا جائے گا بطور کفارہ کے، اور اس کا فیصلہ دو عادل آدمی، دو سمجھدار آدمی اس علاقے کے کریں گے کہ یہ جانور کس جانور کے برابر ہے۔ البتہ تمہارے لیے شکاری جانور جو بحری ہے، سمندری شکار ہے، وہ حلال ہے، یعنی اگر مچھلی پکڑنا چاہیں تو وہ پکڑ سکتے ہیں اگر سمندری سفر سے جا رہے ہیں، لیکن احرام کی حالت کے اندر خشکی کا شکار وہ منع ہے۔ اسی رکوع کی آخری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، آپ فرما دیجئے کہ حلال مال اور حرام مال وہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تمہیں حرام کی کثرت اچھی لگ رہی ہو، یعنی حرام اور ناپاک مال زیادہ بھی ہو لیکن پاکیزہ اور ستھرا اور حلال مال تھوڑا، وہ اس حرام سے بہتر ہے جو چاہے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ان میں پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسے سوال نہ کرو کہ اگر تمہارے سامنے واضح کر دیے جائیں، تمہیں بتا دیے جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ یعنی کچھ احکام ایسے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام اجمالی طور پہ بیان کیے گئے، تو ان میں تفصیل پوچھنے سے منع کیا گیا۔ اگر کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا ہے کہ بھی یہ کام کرو، جب تک کہ اس کے تکرار کا حکم نہ ہو، تکرار کا مطلب ہے کہ بار بار کرتے رہو، جیسے نماز ہے تو نماز کے بارے میں تو یہ صاف حکم آ گیا کہ نماز دن میں 5 دفعہ ہر روز پڑھنی ہے، ہر روز پڑھنی ہے، دن میں 5 دفعہ پڑھنی ہے، تو یہ تو ظاہر ہے کہ ہم نے ہر روز پڑھنی ہے اور دن میں 5 دفعہ پڑھنی ہے۔ لیکن اگر صرف اتنا حکم آ جاتا ہے کہ نماز پڑھو بس، اور اس کی تفصیل نہیں آتی کہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے، تو وہ عمل ایک دفعہ کرنے سے بھی حکم پر عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ خاص موقع پہ نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کیا ہے۔ تو ایک صحابی نے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جب میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر سال فرض ہے، جب میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر سال فرض ہے تو تم اس طرح کا سوال کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہارے اس سوال کے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا فرض ہے، تو پھر تم پہ فرض ہو جاتا ہر سال ہی حج کرنا، اور اس کو کوئی پورا نہ کر سکتا، نبھا نہ سکتا۔ اسی طریقے سے فضول سوال جو ہوتے ہیں جن کا ہمارے عمل سے بھی تعلق نہیں ہے اور ہمارے عقیدے سے بھی تعلق نہیں ہے، لیکن سوال وہ پوچھنا چاہیے جس کا یا تو ہمارے عقیدے سے تعلق ہو اور یا ہمارے عمل سے تعلق ہو۔ جس کا عمل سے بھی تعلق نہیں ہے، عقیدے سے بھی تعلق نہیں ہے اور ہماری عملی زندگی میں اس کا کوئی دخل بھی نہیں ہے، اس طرح کا سوال کرنا تو یہ فضول سوال کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تھا اس کی کھال کا کیا کیا، تو اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ ایک صاحب نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے نکاح میں شریک نہیں تھا، نکاح میں شریک ہوتا، نکاح خان نام لیتا تو مجھے پتہ چل جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس عمل کا، جس مسئلے کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسا سوال کر کے اپنا بھی وقت ضائع کرنا ہے اور دوسروں کا بھی وقت ضائع کرنا ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، اللہ تعالیٰ نے یہ کفار مکہ نے چند ان کو جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے تو متعین نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ جانور کو متعین کیا، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو۔ یہ تو کافروں نے اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں کافر۔ یہ بت، یہ کیا تھے جانور؟ بحیرہ وہ جانور تھا جس کا کان چیر کے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ صاحبہ وہ بھی وہی جانور ہوتا تھا جس کو بت کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اس کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، سواری نہیں کرتے تھے۔ وسیلہ وہ مادہ اونٹنی جو مسلسل کئی حمل سے اس کے وہ مادہ ہی جن رہی ہو،
تو اس کو بھی کہتے تھے کہ یہ بڑی محترم ہے، لہٰذا اس کو بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیں۔ اور حام یہ وہ نر اونٹ ہے جو مخصوص اونٹنیوں سے جفتی کر چکا ہو تو اس کو بھی احترام دے دیتے تھے، تو اس کو بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے متعین کردہ نہیں ہے، یہ لوگ اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ابھی اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف آؤ، تو کہتے تھے ہم تو حسبنا ما وجدنا علی آبانا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہمارے لیے وہ عمل کافی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگرچہ ان کے باپ دادا کو کچھ علم بھی نہ ہو، وہ ہدایت پر بھی نہ ہو، پھر بھی اپنے باپ دادا کی بات ہی مانیں گے۔ اس کی اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو تسلی دیتے ہوئے، حضرات صحابہ کو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعوت دے رہے ہیں اور اتنا کھپ رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اور یہ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تو پریشان ہوتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، آپ لوگ اپنا اب خیال کریں، بس اپنی فکر کریں، یہ لوگ جو گمراہ ہیں اگر آپ لوگ خود ہدایت پر ہیں تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اس کو اس پیرائے سے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تسلی بھی ہوگی اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت بھی ہو گئی کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ دوسروں کے عیب تو ہمیں بڑی جلدی نظر آ جاتے ہیں، دوسروں کی خامیاں بڑی جلدی نظر آ جاتی ہیں، لیکن اپنی خامی کی طرف اطلاع ہی نہیں ہوتی، توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اور آج کے اس دور کے اندر خاص طور پہ اصلاح کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہم ہر ایک اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ ہر فرد جب اپنی اصلاح کر لے گا، جب فرد کی اصلاح ہو جائے گی تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگے رہیں اور اپنی فکر کو بھول جائیں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، جو سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں کو تو نیکی کا کہتے ہو اور خود اچھے کاموں سے رکتے ہو، یہ کیسے کیا تمہاری سمجھداری ہے؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو عقل سے کام نہیں لیتے تم۔ مراد یہ ہے کہ دوسروں کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی فکر بھی کرنی چاہیے، اور دوسروں کے عیب دیکھنے کی بجائے ہم اپنے عیبوں کو دیکھیں اور اپنے عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے مخصوص انداز میں فرمایا کرتے تھے، دھن رے دنیا اپنی دھن، پرائی دھنی کے پاپ نہ پن، تیری روئی کے چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ کہ تیرے سامنے جو روئی رکھی ہے اس کو اپنی روئی کے بنولے نکال، اس کو چن لے، دوسروں سے تمہیں کیا لگے اس سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ چونکہ کچھ احکام بیان فرمائے تھے تو ان احکام پر جیسے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا گیا ہے کہ قرآن پاک عام قانون کی کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ جو قانون دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو اس پر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ ترغیب بھی دیتے ہیں۔ آخرت کو بیان فرماتے ہیں کہ آخرت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اگر آخرت کے عقیدے کو بیچ میں سے نکال دیں، مرنے کا خوف اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیشی کے خوف کو اگر نکال دیا جائے تو کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کو سیدھا چلا سکے۔ کسی قانون کے بل بوتے پہ انسان کو سیدھا چلایا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی آخرت کو بیان فرما رہے ہیں، یوم یجمع اللہ رسلا فیقول ماذا اجبتم، اللہ رسولوں کو جمع کریں گے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تم نے دعوت دی اور تمہاری دعوت کو لوگوں نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ تو وہ کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اللہ ہمیں تو اس کا پورا علم نہیں ہے، پورا علم تو آپ ہی کو ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے جو دعوت دی، اس دعوت کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے دعوت کو قبول کیا اور کچھ نے نہیں کیا۔ تو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے سامنے یہ بات تو تھی کہ جی کچھ لوگوں نے قبول کیا اور کچھ نے نہیں کیا۔ اب یہ انبیاء یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ ہماری دعوت جنہوں نے قبول کی تھی، ہم تو ظاہر کے مکلف تھے، انہوں نے زبان سے دعوت کو قبول کیا اور ہم نے ان کی دعوت کو مان لیا۔ دل سے کس نے قبول کی تھی، ہم تو دل کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے آپ صحیح جانتے ہیں کہ دل سے کس نے قبول کی اور کس نے قبول نہیں کی۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان پر انعامات کیے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ پیچھے چونکہ عیسائیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، ان کے نظریے کا عقیدے کا بطلان بھی آ گیا،
اور اس صورت مبارکہ کا نام صورت مائدہ جو تھا اس کی وجہ بھی یہاں پہ آ رہی ہے. میں نے ذکر کیا تھا کہ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور انہوں نے دسترخوان اتارے جانے کا مطالبہ کیا تھا. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، آیت نمبر 112. کہ جو حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ کے رب ایسا کر سکتے ہیں کہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا جی کوئی اعتراض کرنا مقصود نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے ہم کچھ کھا بھی لیں اور ہمارا دل بھی مطمئن ہو جائے اور ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. ہم آپ کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی اس پہ گواہ بن جائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرما دی، انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ دسترخوان اتار دیجئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں دسترخوان تو اتار دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر اس کو میں ایسی سزا دوں گا، ایسا عذاب دوں گا کہ اور کسی کو میں نے عذاب ایسا دیا نہیں ہوگا. چنانچہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ تو نہیں ہے کہ دسترخوان اترا یا نہیں اترا، لیکن ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ وہ دسترخوان اترا اور اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا. اگلے رکوع کے اندر، آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو قیامت میں مکالمہ ہوگا اس کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر الہ بنا لینا. تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اللہ آپ پاک ہیں، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے اختیار ہی نہیں ہے. میں نے تو جو باتیں کہی ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں، اور میرے دل میں جو باتیں ہیں وہ آپ جانتے ہیں. آپ کے جو پوشیدہ باتیں ہیں ان کو میں تو نہیں جان سکتا. میں تو وہی بات کی دعوت دیتا رہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ دعوت کیا تھی کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اور جب تک میں ان میں موجود رہا، میں ان کی نگران رہا، اور جب میں اٹھا لیا گیا آپ نے مجھے اٹھا لیا اپنے پاس، تو پھر آپ ہی نگران تھے ان کے. اب اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں تو آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ اختیار والے ہیں، آپ حکمت والے ہیں، آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کا مکالمے کو ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ کچھ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنایا تھا، تو قیامت والے دن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اور آخرت میں بھی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ جب سوال کریں گے تو ان کے سامنے بھی یہ بات آ جائے گی کہ ہم غلط عقیدے اور غلط نظریے پر تھے. اگلی سورت مبارکہ کا نام سورت انعام ہے. انعام کا معنی ہے چوپائے. تو اس صورت مبارکہ کے اندر چونکہ چوپایوں کا، حلال جانوروں کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے صورت مبارکہ کا نام صورت انعام رکھا گیا. یہ 8ویں پارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا اس کا بیان. صورت انعام کے اندر کچھ جانور ایسے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ان جانوروں کو ہم نے حلال قرار دیا ہے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو یہ مشرکین مکہ کافروں نے اپنے خود ساختہ حلال اور حرام خود متعین کر لیے تھے کہ جی یہ جانور جو ہے فلاں کے لیے حلال ہے، فلاں کے لیے حرام ہے، نر ہوگا تو فلاں کے لیے حلال، فلاں کے لیے حرام. تو انہوں نے جانوروں میں حلت اور حرمت خود سے طے کر رکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی ہے اور صحیح نظریے کو اور صحیح بات کو بیان فرمایا ہے. اس وجہ سے صورت مبارکہ کا نام صورت انعام ہے. اس صورت مبارکہ کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا. یہ صورت مبارکہ چونکہ مکی ہے، اور مکی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، آخرت، ان 3 نظریات کو بیان کیا ہے زیادہ تر، اور ان تینوں نظریات پر ہونے والے جو اشکال تھے کافروں کی طرف سے، اعتراض تھے، ان اعتراضوں کے اللہ تعالیٰ نے جواب دیے ہیں. تو اس صورت مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل دے رہے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا. تو نور اور ظلمت، اندھیرا اور روشنی، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اور اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی ایسا نظریہ قائم کریں جو مخلوق جیسا ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت متعین کر دیا، یعنی کب اس کو موت آنی ہے، کتنی زندگی لے کر آیا ہے. آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس توحید کو بیان کر کے آیت نمبر 6 کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کفار مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان سے پہلے کتنے لوگ آئے تھے، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ ہم نے ان کو اتنی زمین پر اتنی قوت اور اقتدار دیا تھا جتنا ان کو نہیں دیا، تمہیں نہیں دیا۔ ہم نے ان کے لیے بارشیں، موسلادھار بارشیں اتاری، باغات، نہریں اور یہ ساری چیزیں ان کو دیں، لیکن فاہلکناہم بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو دنیا کی نعمتیں ساری ان کے پاس موجود تھیں، دنیا کی طاقت اور قوت بھی موجود تھی، لیکن یہ دنیاوی مال و اسباب ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ جو بھی نافرمان قوم ہوگی وہ چاہے جتنی بھی طاقتور ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی۔ تو ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھی تم بھی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لو تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر کافروں کے 2 سوالوں کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ ایک سوال یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ایسی کتاب کیوں نہیں آ جاتی ان پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے موسیٰ علیہ السلام پوری کتاب لے کر آئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پوری کتاب لکھی لکھائی پوری ایک کتاب آ جائے اور یہ ہمیں پڑھ کے سنا دیں اس میں سے، تو ہم مان لیں گے۔ یہ پیچھے بھی 6 پارے میں بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جواب یہ دے رہے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اگر ہم کتاب اتار دیں، لکھی ہوئی کتاب ہو، اور اس لکھی ہوئی کتاب کو یہ اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیں، اس کو ہاتھ لگا کے دیکھ بھی لیں، پھر بھی یہ کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے، العیاذ باللہ۔ تو یہ پھر بھی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ اس طریقے سے مان لے۔ تو اگر ایسے اللہ تعالیٰ نازل فرما دے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ یہ صرف ان کے ہٹ درمیاں ہیں، ماننے والے تو بغیر ان شرطوں کے بھی مان رہے ہیں، آپ کی زندگی کو دیکھ کر ہی وہ مان جاتے ہیں۔ تو یہ صرف ہٹ درمی کی وجہ سے سوال کر رہے ہیں، اگر ہم کتاب اتار بھی دیں، اپنے ہاتھوں سے ہاتھ لگا کے چھو کر دیکھ لیں، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نبی بنانا ہی تھا تو فرشتہ کیوں نے نبی بنا کے بھیج دیا؟ اصل میں یہ اکثر کافروں کو اشکال رہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبی کیوں بنا کر بھیجا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کوئی ورا مخلوق ہونی چاہیے، کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے، انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ بات ان کی سیدھی سی عقل کے بھی خلاف ہے کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پاس نبی بھیجنا ہے تو انسان ہی بھیجیں گے نا۔ اگر انسانوں کے علاوہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیج دیتے تو انسانوں کو 2 صورتیں تھیں، یا تو یہ ہوتا کہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آتا تو اس سے ہم احکام کیسے لیتے، اور یا انسانی صورت میں آتا تو اس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کسی ولولا وقالوا لولا انزل علیہ ملک، یہ کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں آتا، ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، اگر ہم فرشتہ بھیج دیں تو پھر تو ان کے منہ مانگا معجزہ اگر ہم دے دیں تو پھر تو معاملہ مکمل ہو جاتا ہے، ہو جائے، ختم ہو جائے سلسلہ۔ یعنی اگر ان کی اصل میں اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جس قوم کو منہ مانگا معجزہ دیا ہے اور اس قوم نے معجزہ دیکھ کر بھی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا عموماً ان پر عذاب آ جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ اگر ان کی یہ بات مان لی جائے تو پھر تو ان کا کام بھی تمام ہو جائے گا، یہ مانیں گے نہیں، یہ دعوت قبول نہیں کریں گے اور ان پر عذاب آ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم فرشتہ بھی نبی بنا کر بھیجتے تو وہ بھی تو ہم نے انسانی شکل میں بھیجنا تھا نا، کسی مرد کی صورت میں بھیجنا تھا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ان پہ پھر وہی اشتباہ ہو جاتا جو اب ہو رہا، یعنی فرشتے کو ہم انسانی صورت میں بھیجتے تاکہ یہ صحیح طریقے سے ان سے استفادہ تو کر لینا، فائدہ تو حاصل کر لیں ان سے۔ جب فرشتہ انسانی صورت میں آتا تو ان کو پھر اشکال ہو جاتا کہ بھئی یہ تو انسان ہے، تو ہماری طرح۔ اور اگر فرشتہ فرشتے ہونے کی حالت میں آتا، وہی خواص ہوتے ان کے، تو انسان یہ کہہ دیتے کہ یہ تو اللہ کے احکام پہ عمل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تو کوئی دنیاوی ضرورت نہیں لگی، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ کوئی اور خواہش اس کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ تو 20 قسم کی خواہشات لگی ہوئی ہیں، ہم اللہ کے احکام پہ نہیں چل سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو 15ویں پارے میں بیان فرمایا کہ اگر زمین پر، روئے زمین پر فرشتے بستے ہوتے تو ہم نبی بھی فرشتہ بنا کر بھیجتے، لیکن چونکہ زمین پہ فرشتے نہیں بستے، انسان بستے ہیں، اس لیے ہم نے نبی انسان بھیجے ہیں۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے زمین پہ چل پھر کے دیکھا نہیں ہے کہ جو جھٹلانے والے تھے ان کا کیا ہوا۔ اب یہ اللہ کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ان کے سامنے کیا ان لوگوں کی، یہ
کفار مکہ جو ہے وہ تجارت کے سلسلے میں شام بھی جاتے تھے، تو جاتے آتے راستے کے اندر قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، ان کے کھنڈرات، قوم لوط ان کے کھنڈرات ان کو راستے میں پڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاتے آتے انہوں نے دیکھا نہیں کہ یہ نافرمان تھے، ان کا کیا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا یار و مددگار بنا لوں؟ جو اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے، کیا میں اس کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لوں؟ یہ کیسے تم ظلم کی بات مجھے کہہ رہے ہو؟ مجھے تو یہ حکم گیا ہے کہ میں اللہ میں سب سے پہلا میں ہوں اور شرک کرنے والوں میں سے میں نہ ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہیں تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کسی کو خیر پہنچانا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، وہی اپنے بندوں پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس کے اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کو بیان فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ جب ہم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن، اور پھر ہم مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے، جو شرک کرنے والے تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ وہ تمہارے شرکا کہاں گئے جن کو کے بارے میں تم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ وہ ہمارے اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیں گے اور اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں گے، وہ کہاں گئے، چلے گئے سارے؟ تو اس دن کیا کہیں گے وہ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، اس دن ان کی جو معذرت ہوگی، ان کا جو جواب ہوگا وہ صرف یہ ہوگا کہ وہ کہہ دیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، وہ سمجھیں گے جھوٹ بولنے سے یہاں کام چل جائے گا، تو قسم کھا کے کہہ دیں گے کہ اے ہمارے رب اللہ، آپ کی ذات کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ وہ دیکھیں گے کہ ایمان والے بچ کے جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں اللہ کے عذاب سے، تو ہم بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون، یہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ یاسین کے اندر بھی ارشاد فرمایا اور سورۃ حامیم سجدہ میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء و جوارح بول کر جواب دیں گے۔ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ 27ویں آیت مبارکہ کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں جب یہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جانے سے پہلے جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے تو وہ منظر دیکھنے والا ہوگا، یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش ہمیں آج واپس لوٹا دیا جائے، یعنی دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اللہ کی آیات کو، اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، انہیں جھٹلائیں گے نہیں، ان پر ایمان لائیں گے، ان کو مان لیں گے اور ہم ایمان والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ماننے والے نہیں ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کی رسوائی اب ظاہر ہو رہی ہے، تو اس طرح کی تمنائیں کر رہے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ان کو واپس دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے تو یہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو روکا جا رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی، یہ تو صرف دنیا کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ تو یہ بات چونکہ یہ پہلے یہ کہا کرتے تھے، اس لیے اب بھی ان کی کیفیت یہی ہے کہ ان کو اگر واپس بھیج دیا جائے گا تو یہ دوبارہ بھی وہی حرکتیں کریں گے۔ آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ إِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، ان کی یہ بات آپ کو غمگین کرتی ہے کہ یہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا زیادہ غم ہوتا تھا اور پریشانی ہوتی تھی کہ میری تکذیب تو کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جی ہم آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کی آیات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تکذیب جب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے، اس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف اور پریشانی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تسلی دینے کے لیے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو کی تکذیب کی گئی، ان کو بہت تکلیفیں دی گئیں، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، وہ صبر کرتے رہے ان کی تکذیب پر اور ان کی ایذاؤں اور تکلیفوں پر، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ اور جب ہماری مدد آ گئی
تو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ یہ جو معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں کافر، تو اب وہ صحیح حکمت تو اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ مانیں گے نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال شفقت کی بنا پر یہ ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ مان ہی جائیں، تو جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں جن معجزات کا، اگر اللہ تعالیٰ یہ معجزات دکھا دیں تو ہو سکتا ہے یہ مان جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہماری حکمت کے تو خلاف ہے۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پر یہ زیادہ مشقت شاق گزرتی ہے یہ بات، تو آپ اگر اس بات کی آپ کو طاقت ہے ان تبتغي نفقا في الارض وسلما في السماء، کہ آپ زمین پہ وہ سرنگ کھود کر اندر چلے جائیں، ان کا مطالبہ نیچے سے نہر جاری کریں، ان کا مطالبہ یہ تھا، تو آپ اگر سرنگ کھود کر نیچے جا سکتے ہیں یا آسمان پہ سیڑھی لگا کے اوپر جا کر کتاب اتار کے لا سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے ایسا کر دیکھیں، لیکن یہ پھر بھی نہیں کریں گے، پھر بھی مانیں گے نہیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، صحیح بات کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور یہ تو مردوں کی طرح ہے، ان کو اب دعوت یہ قبول نہیں کریں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص آیت، ان کا منہ مانگا معجزہ وہ کیوں نہیں آ جاتا؟ تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہیں کہ وہ تمہارا منہ مانگا معجزہ اللہ تعالیٰ اتار دیں، لیکن جب وہ معجزہ آ گیا تو پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا، اور قیامت کے دن کی دوبارہ زندگی وہ صرف تمہارے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ جانور جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دوبارہ اٹھائیں گے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو ہم نے دونوں طریقے سے آزمایا ہے۔ ہم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ان پہ تکلیفیں بھی بھیجی، پریشانیاں بھی بھیجی، تاکہ ان تکلیفوں اور پریشانیوں میں تنگ آ کر اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لیکن انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ پھر ہم نے ان پر فراوانی کی، ان کو مال و دولت، مال و اسباب وافر مقدار میں دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا بندہ پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اور یا خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اور یہی دو صورتیں ہوتی ہیں جو اللہ سے بندے کو دور لے جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دونوں حالتیں بھیج کر ان کو آزمایا ہے، دونوں حالتوں میں وہ نافرمانی پہ اڑے رہے، آخر ہمارا ان پر عذاب آیا اور ہم نے پہلی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اسی رکوع کے آخری آیت مبارکہ کے اندر کافروں کے ایک مطالبے کا ذکر ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ بھی آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس تو خزانوں کے آپ بادشاہ ہونا چاہیے تھے، آپ کے پاس اتنے خزانے ہونے چاہیے تھے، آپ زمین پہ نہر جاری کر دیں، اور آپ آسمان سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، تو اگر ہم مانتے نہیں ہیں تو آسمان سے ہمارے اوپر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دیں۔ تو ایسے ایسے بے تکے قسم کے وہ مطالبے ان کے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے فرما دیجئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں نے یہ تھوڑا کہا کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، وَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ، اور نہ میں نے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں علم عالم الغیب بھی نہیں ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اس کی اتباع کر رہا ہوں۔ میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، خدائی کا دعویٰ تھوڑے کیا جو تم مجھ سے اس طرح کے مطالبے کر رہے ہو کہ خزانے آپ جمع کر لیں اور زمین کے اندر سے یہاں سے نہر جاری کر دیں اور یہاں پہ باغات اگ جائیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کارنامے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چاہتے ہیں۔ میں اللہ کا نبی ہوں، نہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، نہ میں عالم الغیب ہوں کہ آئندہ کیا ہونے والا۔ کہتے تھے اچھا بتاؤ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتاؤ کہ یہ ہماری اونٹنی نر جنے گی یا مادہ جنے گی، اس طرح کے سوالات ہوتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں، ہاں جو اللہ غیب کی خبریں مجھے دے دیتے ہیں وہ میں جانتا ہوں، لیکن ہر غیب کی بات میں از خود جان لوں، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی صلاحیت دے دی ہو کہ میں ہر غیب کو جب چاہوں معلوم کر لوں، تو ایسا میں نے نہ دعویٰ کیا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ میرے ساتھ ایسا ہے۔ اس کے اگلے رکوع کے اندر کافروں کے ایک اور مطالبے کا جواب دیا گیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو آپ کے پاس غریب غربا لوگ بیٹھے ہیں نا، ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں، ان کو آپ اپنی مجلس سے نکال دیں گے تو ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ایسے لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں جو صبح و شام اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی رضا ہی ان کو مطلوب ہے۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، آپ کے ذمے ان کا حساب نہیں ہے کہ آپ ان کو ہٹا دیں اور آپ بھی خدا نخواستہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ان کی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں کی یہ آزمائش ہے کہ یہ محض اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے دعوت کو چھوڑتے ہیں،
یا اللہ کے سامنے جھک کر دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اگر انہوں نے دعوت قبول کرنی ہے تو ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی قبول کریں، اور اگر نہیں کرنی تو اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ مجھے تو خود اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں، اور میں تو تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کر سکتا۔ میں خود واضح دلیل لے کر آیا ہوں اور واضح دین لے کر آیا ہوں، تم اس کو جھٹلا رہے ہو، اور تم جو مطالبہ کرتے ہو کہ بھی جلدی عذاب اتار دے، تو اس کا اختیار مجھے نہیں ہے، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جب چاہیں گے وہ اتار دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اجتماعی طور پر ایسا عذاب نازل نہیں فرمائیں گے جس سے ساری امت ہی ہلاک ہو جائے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا نا، جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو، جس عذاب کو تم جلدی چاہ رہے ہو، میرے اختیار میں ہوتا تو میں وہ کب کا فیصلہ ہمارا ہو چکا ہوتا، کب کا کام تمام ہو جاتا۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی وہ عذاب آنا ہے یا نہیں آنا، اور عذاب کب آنا ہے اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں جو کچھ ہے سب کا علم اللہ کو ہے۔ آسمان درختوں کے جو پتے گرتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہوتے ہیں، جو دانہ زمین کی اندھیریوں کے اندر موجود ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو خشک اور تری میں کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ تم جو مطالبہ کر رہے ہو مجھ سے کہ میں عذاب نازل کر دوں، عذاب نازل نہیں کرنا تو کم از کم اس کا وقت بتا دوں، تو نہ تو عذاب نازل کرنا میرے اختیار میں ہے، اور نہ ہی اس کا عذاب کے نازل ہونے کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد والے رکوع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور ایک حکم یہ بیان فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ اگر تم کسی ایسی مجلس میں چلے گئے ہو جس مجلس کے اندر اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو تم اس مجلس سے اٹھ جاؤ۔ تو یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی کی بات ہو رہی ہے، تو یا تو ہم اس کو روک دیں، اور اگر روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم ہم اس مجلس کے اندر نہ بیٹھیں۔ اگر ہم اس مجلس میں بیٹھیں گے خدا نخواستہ تو پھر ہم بھی گویا انہی میں سے شمار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد والے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے والد آزر کو دعوت دی اور ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان بتوں کو اپنا الہ بنا لوں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آپ بھی اور آپ کی یہ قوم بھی گمراہی میں پڑی ہوئی ہے۔ جن بتوں کو آپ خود تراشتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، جب وہ بن رہے تھے ناک ان کی ایسے بنی جیسے آپ نے بنائی، کان ان کے ایسے بنے جیسے آپ نے خود بنائے، ہاتھ ایسے بنے جیسے آپ نے خود بنائے۔ بنتے ہوئے وہ آپ کے محتاج تھے، بننے کے بعد وہ آپ کی ضرورت کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ اچھا، آپ کا خیال یہ ہے کہ جب رات ہوئی تو اللہ فرمانے لگے ابراہیم علیہ السلام تمہارا خیال کیا ہے کہ یہ چاند جو چمک رہا ہے یہ میرا الہ ہو سکتا ہے؟ لیکن چاند غروب ہوا تو فرمایا جو غروب ہو جائے، جس پہ زوال آ جائے، وہ بھی الہ نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھ کر فرمایا کہ تمہارے خیال میں یہ الہ ہو سکتا ہے، یہ بڑا ہے، زیادہ روشنی دے رہا ہے، لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھ لو یہ بھی غروب ہو گیا۔ خدا وہ ہونا چاہیے، اللہ وہ ہونا چاہیے، معبود ایسی ذات کو بنانا چاہیے جس پہ کبھی زوال نہ آتا ہو۔ میں ان ساری چیزوں سے بری ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ میں تو اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس ذات نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں تم سے سب سے بیزار ہو کر یکسو ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا، اور ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، یعنی ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرک نہیں کیا، تو یہ لوگ اللہ کے عذاب سے امن میں بھی ہیں، چین اور سکون والی ان کو زندگی بھی ملے گی، اور یہی سیدھے راستے پر ہیں، صحیح ہدایت یافتہ یہ ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے، انہوں نے اپنی قوم کے سامنے بیان کیے۔ اور اس کے اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات یہ سب کے سب ہدایت پر تھے، یہ سب کے سب
اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی. اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی. فبہداہ مقتدی، انہی کی ہدایت کے آپ بھی اتباع کیجئے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ یہ فرما دیجئے کہ میں اس دعوت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ تو نصیحت ہے تمام لوگوں کے لیے. وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ اللہ کی قدر انہوں نے نہیں پہچانی جیسے اللہ کی قدر پہچاننی چاہیے تھی. اور یہ ہٹ درم ایسے ضدی ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا تھا، سارے انبیاء کی نبوت کے گویا انکار کر دے. کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان پر، گویا کسی انسان کو بھی نبی نہیں بنایا. تو اللہ فرما رہے ہیں قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، آپ بتائیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو کتاب نور تھی، ہدایت تھی. تو وہ کتاب بھی تو مانتے ہو نا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو کہ وہ اللہ نے نازل کی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے. تم کہتے ہو کسی انسان پر اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی. تو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی تھی وہ کس نے اتاری تھی؟ اس کتاب کو جو تم مانتے ہو کہ وہ اللہ نے اتاری تھی، تو یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہو کہ کوئی کتاب بھی اللہ نے انسان پر نہیں اتاری؟ اتنی حماقت کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اور یہ کتاب قرآن پاک وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے. یہ تصدیق کر رہی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، یہودیوں کے پاس. اور تاکہ آپ ام القریٰ مکہ مکرمہ کو اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد والوں کو بھی آپ ڈرائیے. اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر نافرمانوں کے آخرت کا منظر بیان فرمایا کہ آپ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب یہ موت کا منظر میں ہوں گے، جان نکل رہی ہوگی، اس موقع پر فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہے ہوں گے اور ان کی روح کو نکال رہے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے آج ان کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا ان باتوں کی وجہ سے جو یہ ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور جو حق سے تکبر کرتے ہوئے حق کو جھٹلایا کرتے تھے. اس کے بعد والے دو رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مختلف دلائل بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ گٹھلی کو چیر کر اس سے پودا نکالتے ہیں، دانے کو چیر کر اس سے غلہ پیدا کرتے ہیں، زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، دن رات کا نظام اللہ چلاتے ہیں، مختلف قسم کے درخت اللہ نے پیدا کیے اور ان مختلف درختوں سے مختلف قسم کے پھل وہ اللہ تعالیٰ ہی اتار رہے ہیں. اور سب کے باوجود پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہو. تو یہ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ تمہارا رب ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے. فاعبدوا، لہذا اسی کی عبادت کرو. جو خالق نہیں، جس نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا، وہ الہ بھی نہیں ہو سکتا. اسی صورت مبارکہ کے یہ 7ویں پارے کے آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم ان کے جو معبودان باطل ہیں، کافروں کے جو باطل معبود ہیں، ان کو گالی نہ دو، ان کو برا بھلا مت کہو. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے صحیح الہ کو، معبود برحق کو برا بھلا کہنے لگ جائیں. تو اس میں ایک اصول یہ بیان کر دیا گیا کہ غلط جو لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ان کی گمراہی کو تو بیان کیا جا سکتا ہے دلائل کے ساتھ، لیکن گمراہی کے ساتھ ساتھ آپ اگر بد زبانی بھی کریں گے، چاہے وہ غلط ہی ہیں، وہ کافر ہیں، پکے کافر ہیں، لیکن آپ ان کے بارے میں بد زبانی کریں گے تو نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ آپ کے صحیح دین کے بارے میں بد زبانی کریں گے. تو گویا ہم خود اس بات کا سبب بن گئے کہ ہم دوسروں کو دین کے بارے میں برا بھلا کہنے کے لیے ہم نے ان کو موقع دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے باپ کو گالی نہ دے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول باپ کو گالی کیسے دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے باپ کو گالی دو، وہ تمہارے باپ کو گالی دے دے گا. تو گویا تم نے اپنے باپ کو خود گالی دی. تو کسی گناہ کا سبب بن جانا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.